السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تکبیر نیوز پروگرام پنڈی وال کے ساتھ آپ کا میزبان محمد وسیم جنجوعہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ کاف کے حوالے سے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف ناظرین وہ پارٹی ہے کہ جس نے بہت ساری حکومتوں میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو عمران خان صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کا سامنا تھا۔ اس موقع پر اس مشکل اور کڑے وقت میں چودھری برادران نے وہ کردار ادا کیا کہ جس کی وجہ سے دھرنا ختم ہو گیا، دھرنا اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے گھر کو چلے گئے۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے راولپنڈی کے سینئر رہنما، پاکستان مسلم لیگ کاف کے راولپنڈی ڈویژن کے چیف آرگنائزر جناب محمد مشتاق قریشی صاحب۔ جناب محمد مشتاق قریشی صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب آپ نے پاکستان مسلم لیگ کاف جوائن کی، مجھے تقریباً اتنا علم ہے کہ آپ اس وقت اسٹوڈنٹس دور میں تھے۔ آپ نے دوسری پارٹی بھی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی، مسلم لیگ نون بھی تھی، پی ٹی آئی بھی نہ ہونے کے خیر برابر تھی، تو پاکستان مسلم لیگ کاف کا ہی انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ آپ دوسری پارٹی میں بھی شامل ہو سکتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تکبیر نیوز اور ان کی پوری ٹیم کا آپ سب کا مشکور ہوں، آپ یہاں تشریف لائے۔ وسیم جنجوعہ صاحب، بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ہم ایم ایس ایف میں تھے، تو اس کے بعد چونکہ ہم آباء و اجداد ہمارے مسلم لیگی تھے، ہمارے آباء و اجداد نے مسلم لیگ میں تحریک پاکستان میں حصہ لیا، قربانیاں دی، اور مسلم لیگ ہمارے خمیر میں شامل ہے۔ اور مسلم لیگ کاف ہم نے اس لیے جوائن کی اس وقت جب مسلم لیگ کاف بنی کہ بنسبت میاں نواز شریف صاحب کے چودھری برادران کی جو سیاست ہے، ان کی طرز سیاست کافی مختلف تھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا، ان کو رسپیکٹ دی اور اپنے کارکن کی، اپنے ورکر کی عزت کی۔ اس وجہ سے ہم نے ان کی سیاسی بصیرت کی وجہ سے مسلم لیگ کاف جوائن کی، اور 5 سالہ دور حکومت آپ نے دیکھا ہی ہے ہمارا، جس میں تاریخ ساز ترقیاتی کام ہوئے جو پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اچھا، جب 2002 میں جب پاکستان مسلم لیگ کاف بن گئی، اس وقت راولپنڈی کے کون کون سے لیڈر آپ کے ساتھ تھے؟ مسلم لیگ کاف جب بنی اس وقت تو بڑی بڑی سیاسی شخصیات مسلم لیگ کاف میں شامل ہوئی۔ پنڈی سے تو بڑے بڑے نام ہیں جو اب بھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں بھی ہیں، اس میں شیخ رشید صاحب جو منسٹر بھی ہیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بشارت راجہ صاحب جو کہ میرے بڑے محسن اور بڑے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، تو جن کے ساتھ ہمارا ایک طویل عرصہ گزرا اور انہوں نے ہمیشہ ہم پہ شفقت رکھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جاوید اخلاص صاحب تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار شخصیات تھی جو مسلم لیگ کاف میں شامل ہوئی۔ سیاستدان وہی ہوتا ہے جو اپنی جماعت اور اپنی پارٹی کا جھنڈا ہمیشہ بلند رکھے اور ثابت قدم رہے۔ تو ہم نے تو اپنی جماعت نہیں چھوڑی صرف اسی وجہ سے کہ چودھری برادران کی جو سیاسی بصیرت ہے، وہ سیاست، وہ رہنمائی کسی لیڈر سے ہمیں نہ ملی، نہ کسی میں ہمیں نظر آئی جو چودھری برادران میں ہے۔ تو اس لیے ہم آج تک مسلم لیگ کاف میں ایک ورکر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اچھا، کوئی سا مجھے آپ یہ بتائیں کہ سن 2002 میں پاکستان مسلم لیگ کاف کو حکومت ملی، کون کون سے کام ہیں جو آپ نے کیے ہیں، جو نمایاں ہیں، جو دوسرے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دور میں نہیں ہوئے اور آپ نے کیے ہیں؟ مسلم لیگ کاف کے دور سے پہلے پیپل پارٹی کا بھی دور حکومت گزرا، مسلم لیگ نون کا بھی دور حکومت گزرا، لیکن پاکستان مسلم لیگ کے جو 5 سالہ دور ہے وہ ایک سنہری دور ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایک سنہری دور کہلاتا ہے، جس میں بے بہا ترقیاتی کام ہوئے۔ اس میں کسان بھی خوشحال تھا، ٹھیک ہے، بزنس مین بھی خوشحال تھا،
اس میں غریب مزدور بھی خوشحال تھا. یعنی جس بندے کے پاس سائیکل تھی جی جی آج اس کے پاس گاڑی ہے, ٹھیک ہے, صرف اس 5 سالہ دور کی بدولت. ٹھیک ہے. اس کے جو مین پنجاب میں جو سی ایم پنجاب پرویز الہی صاحب تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے جو کام کیے وہ آج بھی لوگوں کو یاد ہیں اور نظر آ رہے ہیں, جس میں 1122 ٹھیک ہے, پوری دنیا میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے, اور اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ایون کہ مخالف جماعتیں بھی ان کاموں کو اپریشیٹ کرتی ہیں, جس میں ٹریفک وارڈن کا نظام ہے جو ٹھیک ہے. پرویز الہی صاحب نے لایا. صحیح ہے. اس کے بعد پیٹرولیم پولیس کا تھا. اس طرح دیہاتوں میں کسانوں کے لیے ٹیوب ویل, وہ جو ان کا پانی کا مسئلہ تھا وہ پرویز الہی صاحب نے حل کیا, جس پر کسان آج بھی ان کے شکر گزار ہیں. اور دور دراز دیہاتوں میں جو سڑکوں کا جال بچھایا آپ نے, صحیح, جس میں کسان کو خصوصاً بہت زیادہ فائدہ پہنچا اور بہت سہولت ملی. مطلب اس طرح کے کام ہیں کہ آپ دیکھیں تعلیم میٹرک تک فری تھی, کتابیں, یونیفارم, تعلیم فری تھی. اس کے بعد آپ کے جو ہیلتھ ہے, بیسک ہیلتھ یونٹ, وہاں پہ دیہاتوں میں لوگوں کو دوائی بھی ملتی تھی فری. اس کے بعد علاج بھی ہوتا تھا. ہسپتالوں کا جو نظام تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس وقت اور اب کے ادوار میں جو فرق تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ پرچی بھی فری تھی, دوائی بھی فری تھی. تو اس طرح کے اقدامات جو پنجاب گورنمنٹ نے اس وقت کیے وہ تاریخ ساز ہیں, وہ سنہری حروف میں لکھا گیا ہے اس کو, اور آج بھی اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اچھا, اس وقت راولپنڈی میں پاکستان مسلم لیگ کاف کی کیا صورتحال ہے, کیا تنظیمی سیٹ اپ موجود ہے؟ دیکھیں جی, تنظیم سازی کے حوالے سے بات کی جائے تو تنظیم سازی تو ہماری بالکل ہے, کاف لیگ کی اسٹرینتھ بھی ہے. صرف تھوڑا سا قائدین کی طرف سے اس چیز کو ڈیلے کیا ہے کہ تنظیم نو جو ہے وہ نہیں ہو رہی, کیونکہ پرانی باڈیز تھی ان کو مطلب تحلیل کر دیا گیا. ابھی نئے سرے سے جو ہے تنظیم سازی شروع ہونی ہے, تو اس کے لیے کام جاری ہے. چونکہ پنجاب میں کامل علی آغا صاحب کو جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا پنجاب کا. اب اس کے بعد اضلاع کی طرف آئیں گے, تمام پنجاب کے جو اضلاع ان میں تنظیم سازی کا کام شروع کر دیا جائے گا. مطلب آپ کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں؟ بالکل, ووٹر بھی موجود ہے اور سپورٹر بھی موجود ہے, کارکن بھی موجود ہے ہمارا. وہ الحمدللہ وہ کسی پارٹی میں نہیں گیا. اچھا جی, محمد بشارت راجہ صاحب ہیں, یہ بھی مسلم لیگ کاف سے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی آپ کا کوئی آپ نے ذکر کیا, وہ آپ کے محسن ہیں, تو ان کے حوالے سے ذرا بتائیں گے وہ کیا آپ کو ان کے ساتھ کارکن کی حیثیت سے ہیں, یا آپ کیسے اگر آپ کو معاملہ پیش آ جائے آپ کے دوستوں کے اپنے دوستوں کے بھائیوں کے مسائل لے کے جائیں تو وہ حل کرتے ہیں؟ بالکل جی, راجہ بشارت صاحب بہت بڑے سیاستدان ہیں. پنڈی میں کیا پنجاب میں ان کی اپنی ایک حیثیت ہے, اپنا ایک مقام ہے. انہوں نے ہمیشہ ہم پہ شفقت فرمائی, ہمیں اپنے بھائیوں کی طرح رکھا. اور پارٹی میں مسلم لیگ کاف میں جب ہم آئے تو وہ انہی کی بدولت ہم مسلم لیگ کاف میں آئے تھے. 2002 میں انہوں نے ہی مجھے پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ ضلع راولپنڈی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا. اس کے بعد 2006 میں انہوں نے مجھے ضلع راولپنڈی کا پریزیڈنٹ بنایا. تو الحمدللہ ہمارے کام بھی وہ کرتے ہیں. عوام کی حد تک اس ٹائم بھی اگر حلقے میں کوئی بندہ کام کر رہا ہے راولپنڈی میں تو وہ راجہ بشارت صاحب ہی ہیں. اچھا, دھرنے پہ چودھری پرویز الہی صاحب نے, چودھری شجاعت صاحب نے ایک کردار ادا کیا ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, بیسیکلی چودھری برادران ہمارے جو قائدین ہیں وہ جس کے ساتھ بھی چلے ہیں ہمیشہ مخلص ہو کے چلے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی یہ کوالٹی ہے کہ سیاست میں ہمیشہ انہوں نے مطلب فری اینڈ فیئر, 2 نمبر یا اس قسم کی سیاست پہ وہ بلیو نہیں کرتے. وہ جس کے ساتھ چلتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر وہ مخلص ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. تو فضل الرحمان کے دھرنے میں جو انہوں نے کردار ادا کیا وہ بہت اہم کردار ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنا حق ادا کیا. تو ہم تو اس چیز کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب بھی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور اگر چودھری برادران ان کے پاس نہ جاتے تو شاید دھرنا ابھی تک ختم نہ ہوا, یہ معاملہ اسی طرح پینڈنگ میں رہتا. اب اسی بات کو اس طرح اب دیکھیں, پرویز الہی صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پرویز الہی صاحب
पंजाब में के CM वो होते तो इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है वो तब्दील होती? डेफिनेटली जी, परवेज़ इलाही साहब का दौर जो है वो सबके सामने है, आपके भी सामने है। वो काम करना जानते हैं, तो अगर वो CM होते तो शायद आज पंजाब का नक्शा बदल चुका होता, पंजाब में हकीकी तब्दीली आ चुकी होती। तो परवेज़ इलाही साहब के साथ तो किसी का मुआवजा नहीं किया जा सकता। आप समझते हैं कि वो बेहतर होते? बेहतर होते, बिल्कुल बेहतर होते। नहीं, आप क्या वैसे आपको अगर राय आपकी पूछी जाए तो उन्हें CM लगा देना चाहिए इमरान खान साहब से? बिल्कुल, मैं खान साहब से ये इस प्लेटफॉर्म से मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि परवेज़ इलाही साहब को CM बनाया जाए। अगर आप चाहते हैं पंजाब में तरक्की हो, पंजाब का कानूनी निज़ाम ठीक हो, तो बिल्कुल परवेज़ इलाही साहब को CM बनना चाहिए। अच्छा, आपकी जो सियासत है वो आप पिछले इलेक्शंस में आप उम्मीदवार थे MPA के टिकट के, तो आपको अगर दोबारा मौका मिला या आप नेक्स्ट जो है क्या इरादे रखते हैं? रावलपिंडी की सियासत में आपको MPA के टिकट मिलना चाहिए, मुस्लिम लीग अपनी कायदीन से आपको क्या तवक्को है? जी बिल्कुल, 2018 के इलेक्शन में भी मैं टिकट का उम्मीदवार था जी, अपनी पार्टी की तरफ से PP 13 हल्का जो है सूबाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी MPA के लिए बिल्कुल टिकट का उम्मीदवार हूँ अपने हल्के से, और इलेक्शन लड़ूंगा अपनी पार्टी के झंडे के नीचे इंशाल्लाह ज़रूर। तो पार्टी की आदत ने फैसला करना है, चूँकि उस वक्त भी हमारा चूँकि इलेक्शन PTI के साथ इत्तेहाद में था, इसलिए सीट एडजस्टमेंट की वजह से टिकट नहीं दिया गया। तो हम कायदीन के फैसले का एहतराम करते हुए हमने भी खामोशी इख्तियार की। तो इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह ज़रूर टिकट के लिए अप्लाई करेंगे। तो कायदीन को देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं। आपकी नज़र में आपके हल्के में या रावलपिंडी में कौन से काम होना बाकी हैं? रखियाती काम हो जाएं या कोई भी काम हो जाए, वो कौन कौन से काम होना बाकी हैं? काम तो जी इस वक्त मसाइल बहुत ज़्यादा हैं रावलपिंडी के हर हल्के में। पानी का एक तो सबसे बड़ा मसला है, ठीक है, पिंडी में, जो कि एक आप कह लें बुहरान की शक्ल अख्तियार कर रहा है। ठीक है। उसके अलावा लोगों के गैस का जो मसला है, ये तो तकरीबन पूरी पिंडी में, खुसूसन जो हमारा हल्का है इसमें तो बहुत ज़्यादा मसला है। तो उसको गैस के मसले को, गैस प्रेशर का मसला हल होना चाहिए। तो उसके अलावा और सड़कों के मसाइल हैं, गलियों के मसाइल हैं, फिर मेगा प्रोजेक्ट लगने चाहिए। छोटे छोटे मसाइल तो चले हल होते रहेंगे, गलियां सड़कें ये तो बनती रहती हैं, मसाइल हल होते रहते हैं। तो बेसिकली जो मेगा प्रोजेक्ट हैं वो होने चाहिए। वो मेगा प्रोजेक्ट से क्या मुराद है आपकी? देखें जी, उनमें यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बननी चाहिए। ठीक है। जो कि हमारे हल्के के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े काम हैं जो कि इन लीडरान को, इन सियासतदानों को जो हमारे हल्के से मुंतखब होकर गए हैं उनको करने चाहिए, क्योंकि आवाम की उम्मीदें होती हैं। आवाम वोट इसीलिए देती है कि उनके काम हो। जब आवाम के काम नहीं होंगे तो ज़ाहिर सी बात है दोबारा जब कैंडिडेट उनके पास जाएगा तो वो यकीनन मायूस होगा। अच्छा, तब्दीली के इस सफ़र में आप भी महंगाई से मुतासर हैं। इस महंगाई, इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, आवाम परेशान है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? बिल्कुल जी, महंगाई का तो एक तूफ़ान है और गरीब आदमी का तो जीना मुश्किल हो गया है। तो गरीब आदमी तो क्या लें कि कंपल्सरी की ज़िंदगी गुजार रहा है। की चीज़ें तो छोड़ दें, वो अपना जो खाने पीने का जो निज़ाम है वो नहीं चला पा रहा। अशिया की कीमतें आपके सामने हैं, टमाटर के रेट देखें कहाँ गए हुए हैं, उसके अलावा पेट्रोल देख लें, डॉलर देख लें। तो ये चीज़ें जो बराह रास्त निचले तबके पे असर कर रही हैं। इससे अगर तबाह हो रहा है तो निचला तबका, जो गरीब तबका है, मतवसत तबका है, वो इफ़ेक्ट हो रहा है इससे। तो उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। और ये खान साहब से गुजारिश है हमारी कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए और इस मसले को देखा जाए, क्योंकि गरीब आदमी इस टाइम बहुत बेबस हो चुका है। खान साहब से उम्मीदें भी लोगों को यही हैं कि उन्होंने गरीब आदमी की ज़िंदगी में चेंज लाना है, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो बड़ी मुख्तलिफ है। तो खान साहब को उतले लेवल से हट के गरीब आदमी की तरफ सोचना चाहिए, देखना चाहिए, उसके लिए सहूलत पैदा करनी चाहिए, आसानी पैदा करनी चाहिए।
قریشی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تنظیمی ذمہ داریوں کا ذکر کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں ابھی تنظیمی ذمہ داریاں دی جائیں گی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک سینئر کارکن بھی ہیں، رہنماؤں میں شامل ہیں اس وقت آپ، تو آپ کو کوئی عہدہ ملے گا جب یہ جو نیا سیٹ اپ بن جائے گا، یا آپ کو کون سی ذمہ داری ملنی چاہیے؟ آپ قائدین سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات عہدوں کی تو نہیں ہے، چونکہ میں تو ایک ادنا سا کارکن ہوں مسلم لیگ کاف کا، تو مجھے تو کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر عہدے کے بھی میں اپنی جماعت کے لیے 20 سال سے ہم کام کر رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے، چونکہ ہم نے اپنے قائدین کے ساتھ چلنا ہے، اپنی جماعت کے ساتھ چلنا ہے. تو اب دیکھیں، پارٹی کی طرف سے مشاورت جاری ہے، تو جو فیصلہ پارٹی کرتی ہے، اب دیکھیں پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی معنوان ہمیں قبول ہے. اچھا، آپ نے بڑا خوبصورت ذکر کر دیا کہ آپ نے اپنے زندگی کے قیمتی 20 سال پاکستان مسلم لیگ کاف کو دے دیے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ 2002 میں حکومت بھی رہی، اس وقت بھی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، بشارت راجہ صاحب آپ کی پارٹی کے وزیر قانون ہیں، سمجھ لیں آپ کی پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے. تو کوئی آپ کو کسی عہدے کی پیشکش ہوئی ہو یا کوئی اور اس طرح کی آپ کو کہیں ایڈجسٹ کیا گیا ہے؟ ابھی تک تو فی الحال کوئی کسی عہدے کے لیے تو نہیں نامینیشن ہوئی. ادروائز پارٹی کے حوالے سے کوئی نامینیشن ہوئی ہے، ضلع راولپنڈی کا جو عہدہ ہے اس میں مطلب پارٹی تنظیم نو میں کوئی نامینیشن ہوئی ہے. باقی کوئی حکومتی لیول پہ یا اس طرح کے معاملات میں کوئی فی الحال ایسا کوئی. اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہوں یا پاکستان مسلم لیگ کاف کے کارکن ہوں، کیا وجہ ہے کہ آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں کارکنوں کو اہمیت نہیں دی جا رہی، ان کی رائے نہیں لی جا رہی؟ نیا پاکستان بن چکا ہے لیکن اس میں وہی پرانے لوگ شامل ہیں. آپ نہیں سمجھتے ہیں جو تبدیلی کے جس سفر میں آپ چلے تھے، جس ٹرین پہ آپ سوار ہوئے تھے، وہ منزل آپ کے بھی آئی نہیں؟ کب آئے گی یہ ایسی منزل؟ اصل میں وسیم جنجوعہ صاحب، یہ سوال تو تحریک انصاف کے کارکن ہی جواب دے سکتے ہیں. اس سوال کا جواب میں اپنی جماعت کے حوالے سے یہ بتا سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے جو قائدین ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیں رسپیکٹ دی ہے اور ہمارا ساتھ دیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. مطلب کبھی بھی انہوں نے ہمیں مایوس نہیں کیا. اپنے کارکن کو پاکستان مسلم لیگ کے جو قائدین ہیں انہوں نے کبھی مایوس نہیں کیا. تو ہم تو اپنے قائدین سے خوش ہیں، ہمارے کام بھی وہ کرتے ہیں، ہمارے سے ملتے بھی ہیں. تو الحمدللہ ہماری پارٹی جو ہے وہ دوسری پارٹیوں سے اس نسبت کروڑ ہاں گنا بہتر ہے کہ جہاں برکت کو عزت بھی ملتی ہے، مقام بھی ملتا ہے اور قائدین پہچانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. اچھا، فرض کریں کہ آپ کی مسلم لیگ کاف کو دوبارہ حکومت مل جاتی ہے اور اگر جو لوگ پاکستان مسلم لیگ کاف کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ واپس دوبارہ ادھر آ جاتے ہیں، کیا آپ ایسے لوٹا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ چھوڑ کر جانے والے ہوتے ہیں انہیں دوبارہ کیا مسلم لیگ کاف قبول کرے گی؟ کیا یا قائدین آپ کو بیک فٹ پہ لے جائیں تو آپ اس پر کیسی آپ سوچ پہ رکھیں گے یا کیسے اظہار کریں گے اپنے قائدین کے سامنے؟ اصل میں یہ معاملات ایسے ہیں کہ یہ باتیں کچھ پہلے بھی ہو چکی ہیں کہ کچھ لوگ آئے بھی ہیں. ٹھیک ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس بھی آئے ہیں، مختلف سینئر قائدین کے پاس بھی آئے ہیں کہ ہم دوبارہ مسلم لیگ کاف میں آنا چاہتے ہیں. تو چودھری پرویز الہی نے صاف کہا کہ ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے، جنہوں نے 10 سال اپوزیشن کاٹی مسلم لیگ کاف میں، 2008 کے بعد 2018 تک جو پارٹی کے لیے کام کرتے رہے، پارٹی کے ساتھ رہے، انہوں نے کہا ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے. اور یہ پرویز الہی صاحب نے خود کہا کہ ہم ان لوگوں کو آگے لے کے آئیں گے جو پارٹی کے مخلص کارکن ہیں. ورنہ تو اس ٹائم بھی لائن لگی ہوئی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، مسلم لیگ نون کے بے شمار لوگ اس ٹائم صف باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ چوئی صاحب ہمیں قبول کر لیں، لیکن چوئی صاحب نے سٹاپ کا بورڈ لگایا ہوا ہے. پروگرام جو کہ وقت ہمارے پاس کم ہے، آخری 1-2 سوال آپ سے کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ سیاست کے لیے پیسے کا کتنا اہم کردار ہے؟ اس وقت بندہ پیسے کے بغیر سیاست نہیں کر سکتا، تو کیا آپ کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے، آپ کے پاس اتنی مال و دولت موجود ہے کہ آپ اس سیاست میں سروائیو کر سکیں گے؟
دیکھیں جی، پاکستان میں جو سیاسی نظام ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ پیسے سے ہی الیکشن لڑا جاتا ہے، اور لیکن ہماری جماعت نے اس سسٹم کو چینج کیا ہے. ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ ہم رزق حلال کماتے ہیں، اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے، شکر الحمدللہ، کسی چیز پہ ہم ناشکری نہیں کرتے. الیکشن بھی لڑیں گے، لڑ بھی سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے جو کام ہے ہمیں ان سے ووٹ ملے گا. ہم نے پیسوں سے ووٹ نہیں خریدنا. جو ہمارے 5 سالہ دور کے وہ کام ہے وہ انشاءاللہ آج بھی لوگوں کو یاد ہے، اور لوگ ہمیں خود بلا کے کہتے ہیں جی آپ کے جو اس دور کے کام ہیں آج لوگوں کو اس کا اندازہ ہوا ہے. یہ 15 سالوں میں پچھلے جو گزرا ایک دور ہے اس میں ہمارا بھی دور تھا، پھر 10 سال جو یہ دوسرا حکومتی دور تھا، اس کے بعد لوگوں کو نظر آیا کہ پنجاب میں انہوں نے کیا کام کیا اور باقی جماعتوں نے کیا کام کیا. تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہی ہماری پہچان ہے. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب بیمار ہوئے اور وہ باہر چلے گئے، کیا ایسے قائدین کو باہر چلے جانا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی کے جو قائدین ہیں ورکر کو چھوڑ کے قائدین کو جانا نہیں چاہیے، چونکہ سیاستدان وہی ہوتا ہے جس کا جینا مرنا اپنے اس ملک کے لیے، جو اپنے وطن کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے تو اس کا جینا مرنا ادھر ہی ہوگا. چودھری برادران کی یہی کوالٹی ہے کہ ان کا جینا مرنا سب کچھ اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے. انہوں نے ہمیشہ یہاں رہ کے ہر تکلیف کو، ہر چیز کو فیس کیا. آپ جانتے ہیں نیب کے کیسز ان پہ بنے، انہوں نے اس کو فیس کیا اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا. واحد چودھری برادران ہیں جو نیب سے بالکل کلیئر ہوئے ہیں. اچھا، انہوں نے کرپشن کی ہے؟ ویسے دیکھیں جی، کرپشن کی ہوتی تو وہ ملک چھوڑ کے بھاگ چکے ہوتے. اچھا، انہوں نے ملک میں رہ کے اپنے آپ کو پیش کیا. کیس کتنے سال چلتا رہا، آخر نیب نے ان کو کلیئر کیا، تو وہ سرخرو ہیں، کلین چٹ دی گئی ہے ان کو. اچھا، مجھے قریشی صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ کاف راولپنڈی سے ختم ہو چکی ہے یا کوئی باقی ہے تھوڑی سی؟ وسیم جنجوعہ صاحب، بات یہ ہے کہ اس کی زندہ مثال ابھی یہ اگست میں جو یوم سیاہ منایا گیا کشمیر کے حوالے سے، جی اس میں جو تاریخ ساز ریلی نکالی گئی 15 اگست کو، وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی ریلی تھی جو سب سے بڑی ریلی تھی. ٹھیک ہے، مطلب جتنی جماعتیں تھیں آپ وہ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں، آن دی ریکارڈ ہے وہ. ٹھیک ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نے ضلع راولپنڈی میں سب سے بڑا اجتماع کیا. جی، بڑا پاور شو کیا ہے، بہت بڑا پاور شو، جس کی کوریج آپ نے بھی کی. آپ کو پتہ ہے، آپ موجود تھے وہاں پہ. تو اس طرح تو ہم نہیں کہہ سکتے. مسلم لیگ کاف اس ٹائم بھی راولپنڈی کی ایک بڑی جماعت ہے. ٹھیک ہے، جس جس کا ثبوت آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ راولپنڈی میں ایک بڑا پاور شو کیا گیا. ٹھیک ہے، جس پہ میڈیا نے ایسی سرخیاں بھی لگائی کہ مسلم لیگ کاف راولپنڈی میں پھر زندہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹرینتھ بہت ہے، صرف ہمارے قائدین کو چاہیے کہ وہ تھوڑی سی توجہ دیں، اور تاکہ ہمارے کارکن جو ہیں وہ ان کو ایک ایکٹیویٹی دی جائے تو وہ اس پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے، ہمارے ورکر جو ہے وہ جب ان کو ایکٹیو کیا جائے گا تو وہ میدان میں آئیں گے، وہ ایکٹیو ہوں گے. اچھا، آپ ہو گئے، باقی کون سے نام ہیں، نمایاں نام کون سے ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے راولپنڈی کے نمایاں نام کون سے ہیں؟ ماشاءاللہ جی، ہمارے سینئر عہدیدار ہیں جی. زبیر خان صاحب جو مرکز کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد راجہ فیاض تبسم صاحب ہیں جو ماشاءاللہ پاکستان لیبر ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ان کی بڑی ایفرٹ، بڑی محنت ہے اور ان کی بڑی کاوش ہے، جس پہ میں ان کا نہایت مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے پھر سے تمام راولپنڈی کے تمام ورکرز کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا اور سب کی حوصلہ افزائی بھی کی. آج ہم سب مطلب پھر سے ایک جگہ، یہ پاکستان مسلم لیگ ہاؤس جہاں بیٹھے ہوئے ہیں راولپنڈی کا، یہ اس میں بڑا اہم کردار ہے زبیر خان صاحب کا اور راجہ فیاض تبسم صاحب کا، جنہوں نے مطلب پنڈی میں ایک ہاؤس قائم کیا، ایک پلیٹ فارم دیا جس میں سارے دوست آ کے اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، ان کے حل کے لیے مشاورت کرتے ہیں. تو میں اس چیز پہ اپریشیٹ کرتا ہوں.
راجہ فیاض تبسم صاحب کو اور زبیر خان صاحب کو۔ اچھا، جو نیشنل ایونٹس ہیں یا جو قومی شخصیات ہیں ہماری، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہوں، تو کیا ان شخصیات کے جو دن ہیں ان کے حوالے سے ایک دن وغیرہ مناتے ہیں آپ لوگ؟ چونکہ آپ کا پاکستان مسلم لیگ کہتے ہیں نا اپنی جماعت کو، تو یہ دن مناتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل جی، جب سے ہمارا یہ مسلم لیگ ہاؤس بنا ہے ہم تقریباً ہر ڈے پہ اسپیشلی کیک کاٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قائد اعظم ڈے پہ، علامہ اقبال ڈے پہ، 14 اگست پہ ہم یہاں اسپیشل مسلم لیگ ہاؤس میں ایک پروگرام ہوتا ہے ہمارا، جس میں ہمارے سارے دوست احباب شریک ہوتے ہیں اور مطلب بہترین طریقے سے ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ ناظرین، آپ نے پاکستان مسلم لیگ کاف کے راولپنڈی کے رہنما محمد مشتاق قریشی صاحب کی باتیں سنی۔ آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام کیسا لگا؟ آپ ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ نئے پروگرام میں کسی نئے چہرے کے ساتھ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ کیمرہ مین شیخ عادل کے ساتھ اپنے میزبان محمد وسیم جنجوعہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔